الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں مجھے جس عنوان پر کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسمات اور فضول خرچی. رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں. کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں. محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے. اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام احکام بھی بیان فرمائے، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بھی ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. اسلامی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور علماء نے اس فریضے کو سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا: نکاح سادگی سے کرو. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کا تمہیں اخلاق اور دین پسند ہو تو مجھ سے اپنے لڑکی کا نکاح کرو. لیکن افسوس سر افسوس، موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام، رسم و رواجوں اور فضول خرچیوں سے مشکل بنا دیا ہے. شادی بیاہ کو مشکل بنانے والے کچھ رسم و رواج ہیں. محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی کا باپ اس مستحق معیار پر پوری طرح نہیں اترتا تو انہیں رشتہ داروں اور منازل والوں کے تانے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں سننی پڑتی ہیں. محترم حضرات، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور قورمے بریانی کی دعوتیں لازمی سمجھی جانے لگی ہیں. یہی نہیں، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے. اور اب لوگ شادی ہال سے بینکٹ ہال کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں، جس نے اخراجات میں اضافہ کر دیا. محترم حضرات، براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، لڑکی کی باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو شادی ہال کی طرف لے جایا جاتا ہے. اے مسلمانوں، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے. نکاح تو 5 لوگوں میں بھی بنایا جا سکتا ہے. نکاح کے لیے ضروری ہے دلہا دلہن مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری نہیں دلہے کے دوست کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری نہیں پڑوسیوں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا. نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا. محترم حضرات، ان سب رسموں کے بعد بیہودہ رسمیں جیسے جوتا چرائی، رستہ رکائی سے دلہے کی صاف صفائی کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ان سب رسموں میں فضول خرچے کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر لا کر دلہا دلہن کو بٹھا دیا جاتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا اپنے دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھے، تیرے پڑوسی بھی دیکھے، تیرے رشتہ دار بھی دیکھے، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھے. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو وہ سب کے لیے محرم ہو گئی؟ بے پردہ اس کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ انتظامات کوئی اور نہیں، خود لڑکی کا باپ کرتا ہے. میں کہتی ہوں، لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے کہنا چاہیے، ایمان کرنی چاہیے کہ ہم نے آپ کی ہر شخص کی خواہش کو پورا کیا. آپ نے کہا فلاں فنکشن ہال ہو، ہم نے قبول کیا. آپ نے کہا فلاں کارڈ ہو، ہم نے قبول کیا. 2 نمبر کرنے میں طرح طرح کے کھانے ہو، ہم نے قبول کیا. لیکن تمہیں بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، ہم ایک ہی اسٹیج پر لا کر تمہارے لڑکے اور اپنی لڑکی کو نہیں بٹھائیں گے. ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے، مدرسے تو باہر میں لیے کہ مدرسے میں ہم تمہارے لڑکے کو الگ بٹھائیں گے اور اپنے لڑکی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے. یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح ڈیمانڈ کرتا، لیکن لڑکی کا باپ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات قبول کر دیتا ہے اور اپنے مہنگے فنکشن ہال کی وجہ سے لڑکی کو لا کر اسٹیج پر ہی بٹھایا جاتا ہے.
लड़की के पास कोई पर्दा नहीं है, कोई नकाब नहीं है, कोई चादर नहीं है। लड़की बेपर्दा सबके सामने आकर खड़ी हो गई। अगर घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए, कुरान में मैंने हाथ रख के गिरा था, मैं कुछ भी नहीं दे रही। भी हिलेंगे, कपड़े ऊपर नीचे भी होंगे, मोबाइल में हाथ रख के गिरी हो, मैंने कुछ नहीं दिया। मोबाइल में कुरान नहीं है। और बेहयाई का जनाजा ऐसा निकाला जाएगा, वही लड़की की सहेलियां मजाक करना मदर के चलो कसम खा के आ रहा हूं। मजाक करना शुरू करेंगे। आपस में कितने फोन नंबर एक्सचेंज होंगे, मुझे बताओ तो सही। हम अपनी लड़की का निकाह करा रहे हैं या हमने कोई हरामकारी करने से डरा हुआ है? मोहतरम हज़रात, तेरी आंखें भी दो हैं लेकिन चश्मे में चार दिख रही हैं। बचाना है। ए मुसलमानों, तुमने देखा होगा जब भी निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है और वीडियो शूटिंग वाले को इसे दुल्हे की कम इज्जत नहीं दी जाती। कोई ऑटो में जाए या ना जाए, वीडियो शूटिंग वाले को बाकायदा ले जाया जाता है। पहले वीडियो शूटिंग वाला उसका चेहरा देख लेता है, दुल्हा अपनी दुल्हन को बाद में ले जाता है। वीडियो शूटिंग वाला उसे ले जाता है और उसके हुस्न का, उसके जिस्म का मुआयना करने के लिए बाकायदा वीडियो शूट कराई जाती है। और ये हर कोई देखता है लेकिन किसी की जुबान नहीं खुलती कि रोक दे। लड़की खामोश खड़ी है। वीडियो वाले ने कहा घूंघट उठा दो, लड़की ने घूंघट उठा दिया। वीडियो वाले ने कहा घूंघट डाल लो, तो लड़की ने घूंघट डाल दिया। जैसे जैसे वीडियो वाला कहता है वैसे वैसे दुल्हन करती है। मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता ही कि नहीं होता? निकाह किससे, इताअत किसकी? निकाह किससे, घूंघट उतारा किसने? अरे फुजूल खर्ची करने वालों, रस्मों को जरूरी मानने वालों, जरा उस गरीब की बेटी पर गौर करो। अपनी जिंदगी की कमाई अपने बेटी का दहेज इकट्ठा करने में लगा दिया, लेकिन तुम्हारी फुजूल खर्ची और फुजूल रस्मों की वजह से उस बेटी का निकाह होना दुश्वार हो गया है। ए मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें तो होना चाहिए था कि तुम सुन्नत पर अमल करते, सुन्नती तरीके से निकाह करते। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अल्लाह मुझे और आपको सुन्नती तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमाए।